نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارے بحر شریعت کورس کا لیکچر نمبر 54 ہے 54، اور غسل کے مسائل چل رہے تھے۔ پیج نمبر 16 ہے غسل کے مسائل۔ غسل کے فرض ہونے کے اسباب جو ہیں وہ بعد میں ذکر کیے جائیں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے، کن وجوہات سے غسل لازم ہوتا ہے۔ پہلے غسل کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ غسل کے 3 جز ہیں، اگر ان میں ایک میں بھی کمی ہوئی غسل نہیں ہوگا، یا یوں کہو کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا۔ اب کلی کی وضاحت کیا ہے کہ دانتوں کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے یوں غسل نہ ہوگا۔ نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ مسئلہ نمبر 1، دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے رکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کھانے کے بعد دانتوں میں جم جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، تو جو پانی بہنے سے رکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا یہ لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ اگر چھڑانے میں ضرر و حرج نہ ہو، مثال کے طور پر جیسے چھالیہ کے دانے، یعنی جو چھالیاں کھاتے ہیں، چھالیہ کے دانے، گوشت کے ریشے، گوشت کھانے کے بعد جو ریشے جم جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، گوشت کے ریشے اور چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں کہ ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کی مضرت کا اندیشہ ہے، یعنی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، یہ مضر ہوگا، بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا، نقصان ہوگا، تو پھر یہ معاف ہے۔ لیکن عام حالت میں کوئی نارمل چیز پھنسی ہو تو اس کا چھڑانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز جم جائے، جس طرح چونے کی مثال دی گئی ہے کہ جو پان کھاتے ہیں، چھالیاں کھانے والوں کے دانے، اسی طرح گوشت کے ریشے بہت زیادہ اڑ جائے، جم جائے، اب چھڑائیں گے تو حرج ہوگا، تکلیف ہوگی، مضر ہوگا بہت زیادہ، تو پھر یہ معاف ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا کھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے۔ یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ ان کی نگہداشت میں حرج ہے، ہاں بعد معلوم ہونے کے اس کو جدا کرنا، دھونا ضروری ہے، جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو، یعنی آپ کو اندیشہ ہو کہ یہاں پانی نہیں پہنچے گا تو پھر اس کا دھونا یہ ضروری ہوگا۔ ناک میں پانی ڈالنا یہ غسل کا دوسرا فرض ہے، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چلو میں پانی لے لے اور اس کو سونگے ناک کی طرف رکھ کر، جب سونگیں گے، اوپر چڑھائیں گے تو پانی اوپر پہنچ جائے گا۔ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائیں، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے، لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 3، بلاغ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے ورنہ نہیں۔ اس کی وضاحت وضو کے جو مسائل تھے، وضو کے باب میں بھی اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ مسئلہ نمبر 3 کے بعد جو پیج نمبر 317، اور غسل کا تیسرا فرض، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک
جسم کے ہر پرزے ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے اور غسل نہیں ہوگا۔ لہٰذا بالتفصیل بیان کیا جاتا ہے اعضاء وضو میں جو مواضع احتیاط ہیں، یعنی جو احتیاط کرنے والی چیزیں ہیں، ہر عضو کے بیان میں ان کا ذکر کیا گیا، ان کا یہاں بھی لحاظ ضروری ہے، اور ان کے علاوہ خاص غسل کے ضروریات یہ ہیں۔ اب یہاں پر یہ غسل کی احتیاطیں بیان کی جا رہی ہیں، آپ توجہ سے اس کو سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو چیز سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو لکھ کر سینڈ کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ کو عرض کر دیں گے۔ سر کے بال گندے نہ ہوں، یعنی جس طرح اکثر باندھے ہوتے ہیں چوٹی وغیرہ سے، سر کے بال گندے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور گندے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے۔ اس کی وضاحت پیچھے بھی گزری۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں، اگر لمبے بال ہیں، انہوں نے کوئی چوٹی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز باندھی ہوئی ہے، بال انہوں کے جڑے ہوئے ہیں، گندے ہوں، تو مرد کے اوپر تو فرض ہے کہ ان کو کھولے اور جڑ تک پانی بہائے، جڑوں کی نوک تک، کوئی جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر تو چوٹی اتنی سخت انہوں نے باندھی ہوئی ہے، سخت اتنی گندی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی، ان کو یہ گمان ہو کہ اگر ہم نہیں کھولیں گے، اس چوٹی کو نہیں کھولیں گی تو پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا، تو ان کے اوپر لازم ہے پھر اس کو کھول دیں۔ لیکن اگر نارمل حالت میں باندھی ہوئی ہے، اتنی سخت نہیں ہے، تو پھر جڑیں تر کر لینا یہ بھی کافی ہے، اس سے غسل ہو جائے گا۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نتھ کے سوراخ کا حکم وضو میں بیان ہوا، اس کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے، یعنی آپ نے کانوں میں کوئی بالیاں وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں، زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، یہ خواتین کے حوالے سے ہی ہے، خواتین کو یہاں احتیاط کی زیادہ حاجت ہے۔ نمبر 3، بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کموں، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، لمبے بال ہوتے ہیں کانوں کے اوپر آ جاتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ بالوں کو ہٹائے اور کانوں کے نیچے پانی بہائے، ورنہ اگر یہ کانوں کی نیچے والی جگہ دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بغلیں کہ بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی۔ بازو کا ہر پہلو، پیٹ کا ہر ذرہ، پیٹھ کا ہر ذرہ، اسی طرح پیٹ کی پلٹیں اٹھا کر دھوئیں، ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ناف کے اندر اگر انگلی نہ ڈالیں تو کیا غسل نہیں ہوگا؟ تو اس میں یہی ہے کہ اگر تو آپ کو یہ گمان ہو کہ پانی وہاں اندر نہیں پہنچے گا تو پھر انگلی ڈالیں، انگلی ڈال کر دھوئیں، لیکن اگر آپ کو محسوس ہو چکا ہے کہ پانی وہاں پہنچ چکا ہے تو پھر انگلی ڈال کر دھونا یہ لازم نہیں ہے۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، کوئی جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح نمبر 13، ران اور پیڑوں کا جوڑ، یعنی ناف سے نیچے کا حصہ، جو ناف سے نیچے حصہ ہوتا ہے، یہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ران اور پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر نہائیں، اس کی بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ دونوں سورین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں۔ رانوں کی گولائی، پنڈلیوں کی کروٹیں ذکر و انثیین کے ملنے کی سطحیں کے بے جدا کیے نہ دھلیں گی۔
یعنی انثیین یعنی خصیے طرفے، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انثیین کے سطح زیری جوڑ تک، اسی طرح انثیین کے نیچے کی جگہ جڑ تک، جس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اگر کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائے۔ عورتوں پر خاص یہ احتیاط ضروری ہے، یعنی یہ جو جگہ ہے تو یہاں پر خواتین کو زیادہ احتیاط کی حاجت ہے، اچھی طرح یہاں پانی بہائے۔ ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھونا، پستان و شکم کے جوڑ کی تحریر۔ فرج خارج، فرج خارج یعنی عورت کی شرمگاہ کا اندرونی اور بیرونی جو حصہ ہوتا ہے، فرج خارج اور فرج داخل۔ فرج خارج اور فرج خارج کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ فرج خارج اس کو کہتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ کا بیرونی حصہ اور فرج داخل یہ اندرونی حصہ ہوتا ہے۔ تو فرج خارج کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا نیچے اوپر خیال سے دھویا جائے۔ ہاں، فرج داخل میں انگلی ڈال کر دھونا واجب نہیں، مستحب ہے۔ یوں ہی اگر حیض و نفاس سے فارغ ہو کر غسل کرتی ہے تو ایک پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا یہ مستحب ہے، یعنی کسی کپڑے سے صاف کر لیا جائے جب عورت حیض و نفاق سے پاک ہو تو کپڑے سے صاف کر لیا جائے، پھر غسل کیا جائے، تو یہ مستحب طریقہ ہے۔ ماتھے پر افشاں چنی ہو تو چھڑانا ضروری ہے۔ افشاں چنی یہ جو اکثر میک اپ میں آپ نے دیکھا ہوگا خواتین نے یہ جو لگائے ہوتے ہیں، یہ ٹیکا سا ہوتا ہے، تو اگر تو یہ جمی ہو، ایسی اس کی تہ بنی ہو کہ یہاں پانی نہیں پہنچے گا تو پھر اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ صاف کرے اس کو، پھر یہاں پانی بہائے۔ مسئلہ نمبر 4، بال میں گرا پڑ جائے تو کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر کرے گا، نقصان دے گا، تو اس پورے عضو کو مسح کریں، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے، اور پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اور اگر پٹی موضع حاجت ہی پر بندھی ہے، مثلاً بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضروری ہے، ضرر ہے، تو اس کے نیچے پانی کا وہ یعنی بدن کا وہ حصہ بھی آئے گا۔ جیسے پانی ضرر نہیں کرتا، یعنی جسے پانی ضرر نہیں کرتا تو اگر کھولنا ممکن ہو، کھول کر اس حصے کو دھونا فرض ہے، اور اگر ممکن نہ ہو، اگرچہ یوں ہی کھول کر کہ پھر ویسی نہ باندھ سکے گا اور اس میں ضرر کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، تو ساری پٹی پر مسح کر لینا کافی ہے۔ بدن کا وہ حصہ یعنی بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ یہ جو ساری عبارت یہاں بیان کی گئی ہے، مسئلہ نمبر 5 سے لے کر یہاں تک، زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی زخم ہو آپ کے بدن پر اور پٹی وہاں پر بندھی ہوئی ہے، زخم تھوڑا ہے اور پٹی زیادہ ہے، تو پھر آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ پٹی کو چھوٹا کریں یا کھول لیں اس کو۔ جس جگہ پر زخم ہے صرف اس جگہ پر مسح کیا جائے گا، باقی پٹی کو کھولا جائے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ پٹی کھولیں گے تو زخم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، نقصان ہوگا بہت زیادہ، اس میں ضرر کا اندیشہ ہے، یہ پٹی پہلے کی طرح نہیں باندھ سکیں گے، تکلیف ہوگی آپ کو بہت زیادہ، تو یہ ان صورتوں میں پھر معاف ہے۔ جس طرح پٹی بندھی ہوئی ہے پھر پٹی بندھی رہنے دے، جو حصہ دھونے والا تھا وہ بھی معاف ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ عذر بن چکا ہے۔ لیکن بغیر عذر کے آپ کا زخم ہو چھوٹا سا اور آپ پٹی باندھ لیں بہت بڑی، تو یہ منع ہے، جتنا زخم ہو اتنی ہی پٹی باندھی جائے۔ مسئلہ نمبر 6، زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو، یعنی جو آنکھوں سے پانی بہنے کی بیماری لگ جاتی ہے، اور یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی اور امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں اور گردن سے نہا لیں، یعنی ایک یہاں پر رخصت دی گئی ہے، اور سر کے ہر پرزہ پر بھیگا ہاتھ پھیر لیں، یعنی وہاں پر مسح کر لیں تو غسل ہو جائے گا، یہ چونکہ ایک بیماری کی صورت ہے۔ اور بعد صحت، یعنی جب آپ صحت مند ہوں
صحت آپ کی ٹھیک ہو جائے، طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد صحت سر دھو ڈالے، باقی غسل کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ یعنی جو آپ تکلیف کے دنوں میں سر پر مسح کرتے رہے ہیں، تو صحت یاب ہونے کے بعد آپ صرف سر دھو ڈالیں، مکمل غسل کی حاجت نہیں ہے، مکمل غسل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 7، پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا، یعنی یہاں پر یہ رخصت دی گئی ہے۔ ہاں، بعد معلوم ہونے کے جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، پہلے جو نمازیں پڑھی وہ ہو جائیں گی۔ اگلے لیکچر میں غسل کی سنتیں جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں گی، اس کو آپ اچھی طرح سے سن لیں اور کتاب سے مطالعہ بھی کر لیں، اور تمام شاملین کورس جو سابقہ لیکچر ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں، کتاب سے مطالعہ بھی کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔